مانتے نہیں تھے تو بھائی جس کو گھر والی بھی نہ مانے تو وہ خلیفہ بلا فصل کیسے ہو گیا آپ کے نزدیک؟ اچھا خلافت علی یہ دین میں شامل ہے یا دنیا میں شامل ہے؟ جن کے اپنے مذہب کا اصول یہ ہو کہ کسی صحابی سے قرآن بھی نہیں لینا، کسی صحابی سے حدیث بھی نہیں لینی، تو اس حدیث ولایت کا راوی ہے کون؟ وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ کون ہے ان میں؟ ایک کا نام عمر فاروق ہے۔ اگر فاروق اعظم مومن ہی کوئی نہیں تو ان کی بیان کے اندر روایت حجت بھی۔ روایت سچی تب ہوگی جب راوی کو مانو گے، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو مانو گے، بھائی گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو مانو گے۔ تو گواہ ہے کون؟ اللہ تھے۔ اب یہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا علی مولا۔ اگر یہ معاملہ تھا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد علی شل مرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہوں گے، تو اس بات کا آج کے ملنگ کو تو پتہ لگ گیا، حضرت علی کو پتہ کیوں نہیں لگا؟ نبی پاک کے بعد ایک دن تو جناب علی کہہ دیتے حضور اللہ کے نبی نے وہاں پر فرمایا تھا، تو آج یہ منصب میرا ہے، آپ کا؟ جی بھائی آپ کا۔ دوسری بات جی عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے جناب علی کی خلافت بلا فصل لکھوانی تھی، نبی منہ سے بولے کو نہیں، نبی نے لکھوایا کو نہیں، لیکن ملنگ کو پتہ لگ گیا آپ نے کاغذ قلم لے کے اب لکھوانا تھا، تو وہاں پر اعلان کس بات کا کیا تھا؟ جی بھائی اچھا خلافت علی یہ دین میں شامل ہے یا دنیا میں شامل ہے؟ جی بھائی آپ کہہ دیں گے کہ حکومتی معاملہ تھا، انتظامی معاملہ تھا، لیکن وہ کہتا نہیں اللہ نے اس کام کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے 150 مرتبہ آسمانوں پر بلایا، اعلان کیجئے علی کی خلافت بلا فصل کا۔ نبی نے کہا مولا تو بھی سچا ہے، جھوٹا میں بھی نہیں، یار میرے بڑے ڈاڑے نے تو برداشت نہیں کرتے علی کے نام کو۔ اس موقع پر نام لیا تو لفظ مولا کے معنی کو 20-21 سے خلیفہ بلا فصل کہیں بھی نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو نعوذ باللہ نبی نے کام تو مکمل کیا کوئی نہیں، تو نبی کو ناکام کہنے والی ہم کہیں نبی نے کام مکمل شروع کیا، نام لیا تھا اپنی زندگی میں ابو بکر سے کہو نمازیں پڑھائے، اور نبی کے حکم میں 1.25 صحابہ ابو بکر کے پیچھے کھڑے۔ تو سیدہ فاطمہ فدق کے باغ لینے کے لیے خلیفہ بلا فصل علی کے پاس نہیں گئی، ابو بکر کے پاس کیوں آئی؟ چاہیے تو یہی تھا نا بھائی کہ اپنا مطالبہ حاکم وقت کے پاس لے کر جائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اگر کوئی مانتی نہیں تھی تو بھائی جس کو گھر والی بھی نہ مانے تو وہ خلیفہ بلا فصل کیسے ہو گیا آپ کے نزدیک؟ سیدہ فاطمہ بھی وہاں پر گئی تو نہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے دل و دماغ میں بھی کیا تھا؟ خلیفہ بلا فصل ابو بکر کے ساتھ، اور محمد مستمد کا نام علی المرتضیٰ۔ ایک کارٹون مولوی صاحب ہے، سوشل میڈیا پہ ان کا بڑا یہ کلپ وائرل ہو رہا ہے، میں نام نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے کہ کوئی مائی کا لال آئے، کوئی مائی کا لال دکھائے کہ حضور نے جاتے وقت یا پہلے علی علیہ السلام کو کہا علی میرا خلیفہ ہے۔ میں کہ آخر مولوی اے ہی مائی دا لال آ تجھے بتاؤں کہ حضور نے کہا ہے کہ نہیں؟ میرے پاس کوئی 60 سے زائد کتب اہل سنت کے حوالے پڑے ہوئے، 60 سے زائد، بلکہ جو امام احمد بن حنبل کی مسند ہے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2128۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انی تارکن فیکم خلیفتین، نہیں سمجھ رہے؟ میں تمہارے اندر 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ خلفاء۔ یہ ثقلین والی روایت نہیں پڑھ رہا، یہ خلیفتین ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سر کا تاج ہے، یعنی 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری اطرت میری اہل بیت ہے۔ اور کون سی اہل بیت؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لو جی امام بخاری نے، حبیب بھائی امام بخاری نے شاہ جی ناسبیت کے اوپر کیٹو پہاڑ گرا دیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اے مولا کا معنی خلیفہ ہے ہی نہیں، مولا کا معنی دوست یار۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا یار اگر حضور علیہ السلام فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی، تو کہنے کا مطلب دوست ہے یار، یہ مانا ہے بڑیا جدے حضور یار او دے علی یار، تے حضور جنہ دے مولا نے تو کہہ رہے ہیں انہوں نے یار نے، نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہا کہ جملہ کہا ہے حضرت عمر نے، مومن و مومناتن، علی مومن اور مومنہ کے مولا، حضور مومن اور مومنہ کے مولا۔ تے مولوی صاحب ایک جملہ اپنے گھر استعمال کر سکنے کہ جس کا میں یار اس کا علی یار؟ اوے میری بات سنیں، حضور علیہ السلام کا کوئی یار نہیں، حضور تو آقا ہیں، حضور تو سردار ہیں، مالک ہیں، حضور مالک سردار ہیں، تو اس لیے حضور نے فرمایا جس کا میں سردار اس کا علی سردار۔ اور جو بات میں کہہ رہا تھا امام بخاری والی، کے 2 پہاڑ بلکہ ماؤنٹ ایورسٹ گرا دی۔
امام بخاری نے قبلہ حد کر دی تھی. حضرت مجاہد کا قول ہے کہ امام بخاری بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. امام بخاری کا اگر تو ولایت یعنی واؤ کے اوپر فتح زبر کے ساتھ پڑھا جائے ولایت علی، ولایت علی واؤ کے اوپر زبر، تو پھر اس کا معنی بنتا ہے ربوبیت. نہیں سمجھ رہے؟ وہ میں کہہ رہے ہیں، امام بخاری کہہ رہے ہیں، پھر معنی بنتا ہے ربوبیت. اگر ولایت علی پڑھا جائے ولایت کثرت کے ساتھ تو خلافت. تو مولوی صاحب بہتر نہیں کہ تو علی نو خلیفہ ہی مان لے. جے خلیفہ نہیں مننا تو پھر رب مننا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام بخاری کہہ رہے ہیں. اور اگلی بات، یہ میں آپ کو کتنے حوالے دوں، یہ ہماری کتابیں بڑی پڑی ہیں. دعوت دولہ شیعہ کا پتہ ہے آپ کو؟ مولوی صاحب کہتے ہیں حضور نے علی علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. یہ امام ابن ابی عاصم کی السنہ ہے میرے پاس، اہل سنت کے سر کا تاج ہے. حدیث کا نمبر ہے 1221 222. آؤ ذرا میری طرف. جب آقا علیہ السلام نے تبوک جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نائب نامینیٹ کیا، تو جب جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے کہا آقا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے. تو وہاں آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، سناؤں؟ بولو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انکا لست نبیا. یہاں تک تو مولوی ڈنڈی مار کے آپ کو حدیث سناتے. حضور نے فرمایا علی تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں. آگے نہیں پڑھتے مرتے. یہ کام کرتے ہیں یہودیوں والا، بات کرتے ہیں ادھوری، میں کرنے لگا ہوں پوری. یہ ابھی حدیث اسی طرح دکھاؤں گا یار. یہ بات کر کے آگے میرے عقل کیا فرمایا، یا علی انت خلیفتی من بعدی کل مومن. علی تو میرے بعد خلیفہ ہے، میرے بعد میرا بولو یار خلیفہ ہے. انت خلیفتی. آقا فرماتے علی تو میرا. مولوی کہہ رہے ہیں حضور کہیں کہہ کے نہیں گئے کہ علی میرا خلیفہ ہے. اگلی بات، امام احمد بن حنبل کی مسند، امام ہندی کی کنز الامال، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، ابن عساکر کی تاریخ مدینہ و دمشق، اس کے علاوہ امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، امام جلال الدین سیوطی کی جامع الصغیر، امام کی الکامل، امام الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ. سینکڑوں حوالے میرے پاس ہے. دعوت دولہ شیعہ کا پتہ ہے؟ بولیں یار میں دعوت نہیں پڑھنے لگا، ورنہ اس دعوت میں پورا میرا خطاب ہے. آپ کو پتہ ہے وہ سارے آئے تھے مکہ کے سردار، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، سارے نہیں آئے تھے. بولیں 3 دن تک لنگر کھاتے رہے، لنگر ابی طالب. تیسرے روز جب وہ جانے لگے، آقا علیہ السلام نے جب مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے حضور کی رسالت کی تائید کی، گواہی دی، شہادت دی، تو وہاں پیر صاحب شاہ جی ایک نقطہ ہے، وہاں حضور کا ایک خطبہ ہے، اور یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، میرا خیال ہے 50 کے قریب میرے پاس اس وقت کتب اہل سنت کے حوالے پڑے ہوئے اسی وقت، اسی ایک حدیث کے. جب وہ جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے کفار کو کھڑا کیا اور علی علیہ السلام کو مخاطب کیا اور ایک جملہ کہا، سناؤں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا اخی علی و خلیفتی. اے بلا فضل کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاج سارے کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے لوگو یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. مولوی صاحب کہتے حضور نے علی کو خلیفہ کہا ہی نہیں. وہ تجھے نظر نہ آئے مولوی تو یہ ہمارا قصور ہے. تو حضور اس وقت خلیفہ کہہ رہے ہیں جب نہ ابو بکر کی خلافت تھی، نہ حضرت عمر کی تھی، نہ حضرت عثمان کی تھی. ابھی تک تو ہو سکتا ہے تینوں نے اکٹھے ابھی کلمہ بھی نہ پڑھا ہو. اے من لے علی تب سے محمد کے خلیفہ ہے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور
انداز ہے. حضور علیہ السلام نے تشبیہ دی, شاہ جی تشبیہ دی کہ تجھے اس لیے بنا کے جا رہا ہوں جیسے موسیٰ گئے تھے تو پیچھے اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے, اس لیے تو نبی تو نہیں, نبوت ختم ہے میرے بعد, لیکن ہمارا دونوں کا مقام ہے نبیوں والا. اب آقا یہ کہنا چاہ رہے تھے وہ موسیٰ کے ہارون تھے, محمد کا ہارون تو ہے. اب مجھے بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو ان کے نائب اور جانشین خلیفہ بنے وہ ہارون ہی تھے نا. ہارون افضل بن گئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. نقطہ بڑا خاص دینا, میں نے بس ختم کرنے لگا ہوں. سادات کے قدم چوم کے جب ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کمانڈمنٹ لینے کے لیے, تو پیچھے سے لوگوں نے جو منافقین تھے انہوں نے کہا بھائی نبی کا بنایا ہوا خلیفہ ہم کیوں مانے, ہم اپنا بنائیں گے. انہوں نے نبی کا اپوائنٹ کیا ہوا خلیفہ چھوڑ دیا. بولے گمراہ ہو گئے, سامری جادوگر کے پیچھے لگ گئے, اور یار بے ایمان ہو گئے. کی ہو گیا ٹھیک کہہ رہا ہوں, کیوں ہو گئے؟ نبی کا خلیفہ جو تھا اس کو چھوڑ دیا, اس سے منہ موڑ لیا. ایمان رہا ان کے پاس؟ نہیں رہا. بالکل اسی طرح, اسی لیے حضور بار بار کہہ رہے ہیں تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ ہارون کی تھی. ادھر حضور اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کے گئے, اپنا نائب اپنا جانشین بنا کے جب گئے تو پیچھے سے جو منافقین تھے انہوں نے اکٹھ کر لیا. انہوں کا نبی کا بنایا ہوا خلیفہ ہم کیوں مانے؟ نہیں سمجھ رہے یار, جگیریں ہمارے پاس, جائیدادیں ہمارے پاس, تو خلیفہ بن جائے نبی کا علی. انہوں نے علی علیہ السلام کو چھوڑ کے جو محمد کا خلیفہ تھا الگ سے مسجد بنا لی. نہیں سمجھ رہے, مسجد بابا جی کہہ رہے ہیں مسجد ضرار الگ سے بنا لی. اس مسجد میں وہ ڈانس نہیں کرتے تھے, وہ یار کی ہو گیا جی, نمازیں پڑھتے تھے مسجد میں, وہ یار عبادت ہی کرتے تھے, قرآن ہی پڑھتے تھے. لیکن محمد کے خلیفہ کو چھوڑ کے, محمد کے خلیفہ کو چھوڑ کے جب حضور واپس تشریف لائے, اللہ کی طرف سے امر آ گیا, اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا, اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا, سونیا انہوں نے تیرے بنائے ہوئے خلیفہ علی سے منہ موڑ کے, علی سے تعلق توڑ کے, علی سے رشتہ توڑ کے ایک نئی مسجد میرا گھر